أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 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 وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق ان دروس کو پڑھ رہے ہیں جو کلمہ اخلاص اور کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 18 شعبان کا آج یوم جمعہ ہے، 1436 ہجری اور 5 جون 2015 سنہ عیسوی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ الفتح کی 48ویں آیت جو کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، یہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں یا کتب سیرت میں، وہ کم و بیش 120 کے قریب ہیں۔ جو مشہور ترین ذاتی نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محمد ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب بشارت دی تھی اپنے زمانے میں تو سورہ الصف کی آیت نمبر 6 میں ہے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی، میں اس رسول کی بشارت تم کو سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو سورہ الصف میں ہے، من بعدی، میرے بعد وہ آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ لفظ احمد ہے جو قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا ہے۔ جو لفظ محمد ہے وہ ایک تو سورہ الفتح کی وہ آیت جو گزشتہ پہلے درس میں ہم نے پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ، اور دوسرا یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو آج ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔
اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 میں ہے وما محمد الا رسول. اور اسی طرح جس سورت کا نام بھی آپ کے نام مبارک پر ہے، سورت محمد، اور اس کے بالکل شروع میں ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. تو قرآن میں 4 مقامات، 4 آیات میں لفظ آپ کا جو اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ آیا ہے یہ سورہ الصف میں احمد کے نام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے، ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، ایک تو وہ ہے جو پہلی وحی جب آپ پہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیات. تمام احادیث کی کتب میں یہ طویل حدیث موجود ہے، بلکہ یہ پہلی حدیث ہے باب بدء الوحی، صحیح بخاری اور دوسری کتب میں. تو وحی کے نزول کا جو بوجھ تھا، بھاری پن تھا، اس کیفیت میں مبتلا ہوئے. اور آپ جب واپس گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب اپنی کیفیت کو بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی بھرے جملے ارشاد فرمائے تھے، یقیناً کسی بھی شوہر کو سب سے زیادہ قریب سے جاننے والی اس کی شریک حیات ہی ہوتی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر زمین پر ہی نہیں، جن کا ذکر تو آسمانوں پر بھی ہوا کرتا تھا اور ہوتا ہے. اور اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان کا ذکر یہاں بھی ہوتا ہے اور اوپر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ایک بلند ذکر والے سے نسبت جڑ گئی تو ذکر ان کا بھی بلند ہو گیا. تو یہ انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے تو انہوں نے فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بالکل نہیں، کبھی نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وہ جملہ ہے جو اس تمام کیفیت کو بہت ہی اس نے اس کیفیت کی شدت کو اور بھاری پن کو اور بوجھ کو ہلکا کیا. یہاں سے یہ سبق ملا کہ جو مومنہ صالحہ بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کو تسلی دیتی ہے کہ گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ سے مانگیے، اللہ کو پکاریے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ بہتر کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ کا فضل و کرم ہوگا. یہ ایمان کی یہ علامت ہے، نہ یہ کہ وہ پہلے سے پریشان اور جب وہ گھر آئے تو گھر آنے کے بعد بیوی کی وہ ایسی باتیں سنے کہ وہ اور پریشان. نہیں، مومنہ اور مومن ہمیشہ اللہ کی ذات پر جو یقین ہے، امید والا، اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. نہیں، بالکل نہیں، اللہ بہتر کرے گا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ فضل و کرم کرے گا، اللہ بیماری دور کرے گا، اللہ پریشانی دور کرے گا، اللہ سختی دور کرے گا، اللہ تنگی دور کرے گا، اللہ اس پریشانی کو ختم کرے گا. لا الہ الا اللہ کا یہی تو سبق ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو. پکارنے والے تو بہت ہیں، یاد رکھنے والے کم ہیں. اللہ کی بڑائی کا جو تصور ہے حقیقت میں وہ دل میں ہو کہ ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ میرے ساتھ ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم نہیں. کلا واللہ
لا یخزیک اللہ ابدا، ابدا کبھی نہیں، بالکل نہیں. آپ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل. آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ مصیبت زدگان کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْ. اور ایک جملہ یہ بھی کہا تھا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. لوگوں کو کما کر دیتے ہیں اور کما کر دے کر کھلاتے پلاتے بھی ہیں. 6 باتیں ہیں. یہ ہے سیرت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس نے بیان کی؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. شب برات کے موقع پہ، شب معراج کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ جھوٹی کہانیاں، جھوٹی حدیثیں، من گھڑت واقعات لوگ بناتے ہیں، سناتے ہیں، اور ہمارے جو عوام ہیں، سادہ لوگ بیچارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جھوم اٹھتے ہیں، اور سب جھوٹ باتیں ہوتی ہیں. کوئی ایک واقعہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، جبکہ صحیح حدیث میں سینکڑوں ہزاروں واقعات اور پوری سیرت موجود ہے. جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں کیوں لوگوں کا عقیدہ اور ایمان خراب کرتے ہو؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کیا تم سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ سب سے بڑا جرم اس روئے زمین کا وہ یہ ہے کہ جھوٹ یا غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، یا جھوٹ اور غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. قرآن بار بار فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، بار بار قرآن. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. حدیث میں آیا. کون سی حدیث میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. حدیث میں آیا ہے. کون سی حدیث میں آیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، جھوٹی ہے، کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیرت پاک کو 6 جملوں میں بیان کیا. آج شدید ضرورت ہے امت کو، مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو، کہ سیرت کو ہم سمجھیں ان 6 جملوں کی روشنی میں. اور یہ 6 کے 6 جملے حقوق العباد سے متعلق ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو توحید والے ہیں، آپ تو تہجد پڑھنے والے ہیں، آپ تو حرا کی تنہائیوں خلوتوں میں طویل عبادتیں کرنے والے ہیں. نہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق لوگوں کے ساتھ نقشوں کو تم نہ جانچو، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. پیر صاحب کو کیا پتا کہ سائیکل اور بس اور ویگن میں دھکے کھا کھا کر دفتر جانے والے کی زندگی کیسے گزرتی ہے. حضرت صاحب تو اے سی لگے ہوئے ہیں اور بزنس کلاس کا سفر ہے اور یورپ کے مزے ہیں اور کروڑوں کی آمدن ہے اور ریشم و حریر کے گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیرت اس کی منائی جاتی ہے، نعتیں اس کی پڑھی جاتی ہیں جن کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، جو یہ فرماتے تھے کہ آکل کما یاکل العبد
وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، جیسے نوکر بیٹھتے ہیں میں تو ویسے ہی بیٹھتا ہوں، جیسے نوکر غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں میں تو ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں۔ وہ جو بندہ آیا اور آ کے جب روب آپ کا طاری ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، میں تو اس غریب مکہ میں رہنے والی اس غریب عورت کا بیٹا ہوں، کانت تأکل الحدید، جو گوشت کو سکھا سکھا کے کھایا کرتی تھی، میں غریب عورت کا غریب بیٹا ہوں۔ ان پیروں مرشدوں سے پوچھو جن کی کروڑوں اربوں کی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے دین کے نام پر اور نعت خوانی کے نام پہ اور محبت و عشق کے نام پہ لوگوں کی جیبیں ہلکی ہو رہی، عملی سیرت۔ اور یہ نعت خوان اسٹیج پہ آ کے نعت خوانی کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ایک ایک ان کی شیروانی اور قمیص 20-20 30-30 ہزار روپے کی وہ سلواتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع سکھائی، سادگی سکھائی، سادہ کپڑے پہنتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے، سادہ گھر میں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ گھر وہ حجرہ مبارکہ جس میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور ان کا کمرہ تھا، ان کا روم تھا، ان کا گھر تھا، ان کی منزل تھی۔ بخاری مسلم میں تمام حدیثیں موجود ہیں۔ رات کو جب تہجد پڑھتے، کمرہ کتنا بڑا، یہ وہ کمرہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ اس زمین کے تمام محلات ایک طرف، وہ حجرہ مبارکہ کی برکت ایک طرف۔ یہ وہ حجرے ہیں جہاں جبریل امی سید الملائکہ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ یہ وہ مبارک زمین ہے جس زمین سے سب سے زیادہ مقدس جسم لگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تہجد پڑھتے میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، پیر پھیلا دیتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو جگہ نہیں تھی سجدہ کرنے کی، تو نماز میں ہاتھ سے میرے پیروں کو سرکا دیتے کہ ہٹا وہ پیروں کو، میرے پیروں کو ہاتھ سے یوں کرتے تو میں اپنی ٹانگیں اپنے پیر سکیڑ لیتی تھی تو سجدے کی جگہ ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تھے پھر میں ٹانگیں پھیلا کے سو جاتی تھی۔ یہ ہے حجرہ۔ چھت اتنی اونچی کہ اگر ہاتھ بلند کریں تو چھت کو ہاتھ چھوئے، اور جب بارش باہر برستی تھی تو چھت کے نیچے بھی اسی طرح برستی تھی۔ بارش میں جب آقا باہر تشریف لے جاتے تو صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی مبارک پہ پانی کے قطرے موتی کی طرح چمکتے تھے۔ یہ وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، ہم نے آخرت کو پسند کیا اپنے لیے، دنیا کو نہیں۔ یہ وہی ہیں جو فرماتے ہیں فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا پھر چل پڑتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کے نام پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، اور جو اصل سیرت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے دم سے تو انسانیت زندہ ہے، آپ کے دم سے تو اس زمین کی بہار ہے، آپ کی وجہ سے تو اس زمین پہ اللہ ہدایت کو پھیلا رہا ہے، آپ ہادی ہیں، آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ امت صلہ رحمی میں کہاں ہے آپ دیکھیے۔ سیرت کا یہ پیغام ہے کہ رشتے نبھاؤ، سسرالی رشتہ ہو، قریبی رشتہ ہو، دور کا رشتہ ہو،
لا يدخل الجنت قاطع، متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ رشتوں کا توڑنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ برسوں گزر جاتے ہیں، ہم ناراض ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، سیرت منا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرہ ہو رہا ہے، صدقہ زکوٰۃ دیا جا رہا ہے، تلاوت استغفار کی جا رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن رشتوں میں دشمنی ہے، ناراضگی ہے، بول چال بند ہے، تو کوئی نیکی بھی اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے پیش نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہم نے بار بار اپنے دروس میں آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کو یاد کر لو، ہر کلمہ پڑھنے والے تک پہنچاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرض اعمال بنی آدم کل اثنین، ابن آدم کی جتنی اولاد ہے سب کی نیکیاں اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین، یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ جو 2 مسلمان، جو 2 رشتہ دار، جو 2 دوست ملنے جلنے والے 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے جب تک یہ آپس میں راضی نہ ہو جائیں ان کی نیکیاں میرے سامنے مت لاؤ، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں راضی نامہ کر لیں، صلح و صفائی کر لیں۔ آج امت میں، خاندانوں میں، دوستوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ کا ہم شکار ہیں، ایک دوسرے سے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہیں۔ بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی لڑائی میں بڑے کودتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، معمولی بات پہ جھگڑا، لڑائی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کا خون بہانا۔ بنی اسرائیل پہ اللہ کی لعنت برسی جب انہوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت برسی جب انہوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا۔ آج اس امت پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس لیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ جب تک یہ ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، جب تک دلوں میں محبت نہیں ہوگی ایک دوسرے کی، اس وقت تک نہ اسلام قبول، نہ ایمان قبول، نہ عبادت قبول، نہ نیکی قبول۔ بظاہر بہت کچھ ہے، دینداری بہت ہے، اندر میلا کچیلا ہے۔ سیرت پاک کا پیغام یہ ہے کہ دل ایسا ہو کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے آپ خیر ہوں، مجسم رحمت ہوں، شفقت ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیرت کو بیان کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیرت کو قرآن کی آیات اور احادیث اور امہات المؤمنین کے اقوال اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کی روشنی میں پڑھو، یہ اصل سیرت ہے۔ قصے کہانیاں جھوٹی باتیں، اور یہ جھوٹی باتیں اس لیے سناتے ہیں کہ چونکہ ان میں ان کا اپنا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ صلہ رحمی کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، یہ سیرت ہے، سچائی۔ جھوٹ بولنے والے پہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ متفق علیہ حدیث میں فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، جھگڑا اختلاف ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں جس کسی کے اندر یہ 4 باتیں ہوں، فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے۔ اب امت میں جھوٹ عام ہے، چھوٹے بڑے، عالم جاہل، اپنے پرائے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا عیب نہیں رہا، جھوٹ بولنا برائی نہیں رہی۔ پبلسٹی جو پروپیگنڈا یہ جو ہوتا ہے، سائن بورڈ لگے ہوئے، ٹی وی پہ جو اشتہار آتے ہیں یا اور جو کتنا جھوٹ ہوتا ہے، یہ مارکیٹنگ جو کرتے ہیں لوگ، سیلز مین اور دوسرے، معاف کیجئے گا، وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو پہلے دن یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ لا الہ الا اللہ، مسلمان مومن اور وہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ عام ہو گیا۔ میں نے ابھی بتایا اللہ پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں۔
बुजुर्गों के वाक़यात में सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी जो हम्बली इमाम गुजरे हैं, हम्बली मसलक के जो तबक़ात ऊंचे, उनमें एक हनाबिला के इमाम थे अब्दुल कादिर जीलानी, जिनसे हमारे मुल्कों में झूठी कहानियां, मनगढ़ंत वाक़यात मशहूर किए गए। उनको गौसे आज़म कहा जाता है, जबकि गौसे आज़म अल्लाह की ज़ात है। ये अब्दुल कादिर थे जीलान, बगदाद के करीब रहमतुल्लाह अलैह, और हम्बली मसलक के थे। उनका मशहूर वाक़या है बचपन का, जब वो पकड़े गए और चोरों और डाकुओं से उन्होंने सच बोला। सच्चाई, छोटे बच्चे की सच्चाई की वजह से कितने लोगों को अल्लाह ने हिदायत दे दी। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और बंदा सच बोलता है, 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 हत्ता कि अल्लाह के यहाँ सच्चों में, सिद्दीकीन में उसका शुमार होने लगता है। झूठ गुनाह है, गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हत्ता कि अल्लाह के यहाँ वो झूठों में से उसको लिख दिया जाता है, झूठों में इसका शुमार होता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान में है ना, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। सिला रहमी, सच बोलना। और फरमाया तक़रीब ज़ैफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज किया था। और ये एक ईमान वाली सिफत है। मेहमान नवाजी पर अल्लाह बहुत खुश होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज थे। दस्तरखान हमेशा बिछा रहता था। किसी आदमी के मोमिन होने और अल्लाह का महबूब होने की बहुत सारी निशानियां हैं। उनमें एक निशानी यह है कि अल्लाह का महबूब बंदा सखी होगा, बखील नहीं होगा। बशारत हो उनको जिनके दस्तरखान पर अल्लाह के बंदे आ आकर खाते हैं, मुबारक हो उनको। ये वो सिफत है जो रहमान को बहुत पसंद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीलों पैदल सफर करके मेहमानों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे। अल्लाह मेरे घर की क्या है बरकत न चली जाए। हाँ, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेरे घर की जो बरकत है वो मेहमानों की बरकत। मेहमान हम कहते हैं ना आम लोगों की ज़बान में कि मेहमान जब आता है तो अपने साथ रोज़ी और रोज़ी की बरकत भी लाता है। ये अकेले अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खाने पीने की आदत को छोड़ो, ये वेस्ट से आई है। वो न खुद पेट भर के खाते हैं, न किसी को खिलाते हैं, न खाते देख सकते हैं। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। अल्लाह के महबूब बंदों की निशानी ये है, वो ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को, गरीबों को, यतीमों को अल्लाह की मोहब्बत में, और हम उनसे किसी किस्म का तकाजा नहीं करते, न शुक्रिया और न, इसलिए कि हम तो दर हकीकत उस दिन की खौफ की वजह से ये कर रहे हैं
جو بڑا بھیانک اور پریشانی والا دن ہوگا۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے قیامت والے اس دن کا ذکر کیا اور محض ہماری رضامندی کی خاطر ہمارے بندوں کو کھلایا، تو اللہ فرماتے فوقاہم اللہ شر ذالک، ہم نے اس دن کی سختی سے ان کو بچا لیا۔ صرف بچایا نہیں، ہم نے اکرام کی، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً، ہم نے ان کو قیامت والے دن ایسی تر و تازگی دے دی کہ جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ ترستے ہیں۔ نظرہ و سرور، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، ملنے جلنے والوں کو کھانا کھلاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب پہلی نظر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہلی نظر مدینہ منورہ میں، تو میں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ چہرہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ اور پھر میں نے 3 باتیں سنی۔ پہلی جو ملاقات ہوئی، ایک یہ فرمایا کہ اطعموا الطعام، اور دوسرا فرمایا افشوا السلام، اور تیسرا فرمایا صلوا باللیل والناس نیام۔ مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اور لوگوں سے بھی فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلام کو پھیلاؤ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو۔ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، بڑی سہولت اور آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کھانا کھلانا، دعوت کرنا، کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اطعام الطعام تو صلہ رحمی، سچ بولنا، مہمان نوازی کرنا، تعین علی نوائب الحق، جو حق کا نام لینے والے ہیں ان کی مدد کرنا، مصیبت زدگان کی مدد کرنا۔ اس زمین کے آخری کونے میں بھی اگر کسی مسلمان کو پریشانی اور تکلیف ہے اور اس کی کھسک کھٹک درد مشرق میں اگر ہے، مغرب میں رہنے والا مسلمان اگر محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدگان ہیں، ان کی مدد کرو، ان کا دھیان رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کی خبرگیری کرو، ان کو پیسے بھیجو، ان کے پاس جاؤ، ہاتھ پیر سے ان کی مدد کرو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کا کوئی نہیں ہے، بے سہارا ہے، سب نے چھوڑا ہے، تم ان کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے غریب سے غریب تر شخص کی دعوت بھی محبت سے قبول فرماتے اور جا کے گھر میں جا کر تشریف لے جا کر ان کا کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کی خبرگیری فرماتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، بیمار کی عیادت کرتے تھے، خبرگیری کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ ان کے بھائی ہیں عمیر، چھوٹے بچہ ہے، چھوٹا 10-12 سال کا، اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، وہ چڑیا مر گئی تو وہ اس کے غم میں رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اس بچے کی دلجوئی کی خاطر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، اس چڑیا کا نام نغیر تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کن کن بچوں نے کیا کیا کچھ پالا ہوا ہے اور جو ان کے پالتو جانور ہیں ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے۔ مجسم رحمت تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر سے کہا کہ وہ نغیر کو کیا ہوا، وہ نغیر کیسے مری، کیا ہوا، بیمار تھی۔
تسلی دی بچے کو. یہ ہے سیرت پاک کا عملی پہلو. نام لیوا تو بہت ہیں اور سیرت منانے والے تو بہت ہیں، سبھی ہیں، اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے، الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی. کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے سوا، اور بیکار محبت ہے اطاعت کے بغیر. سیرت پاک کا یہ عملی پہلو ہے. سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی نہیں. یہ 6 جملے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائے تھے، تسلی دی تھی. مہمان نوازی اور سچائی اور مصیبت زدگان کی مدد اور مہمان نوازی اور لوگوں کی مدد اور خدمت اور ان کو کما کر دینا، ان کی ہتھیلی پہ پیسے رکھنا کہ اپنے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو جو تمہاری ضرورت ہے. خبرگیری کرنا، اپنے گرد و پیش رہنے والے مسلمانوں کی خبر رکھنا. آج تو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار تک کے حالات سے واقف نہیں ہے، پڑوسی کے حالات سے واقف نہیں ہے. یہ کیسی سیرت منائی جاتی ہے؟ ایک سیرت پاک کو بیان کیا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، یہ 6 جملے. اور ایک سیرت کو بیان کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ایک مختصر جملہ. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلا دور دیکھا اور عبادات کا ذکر نہیں کیا، عقائد کا ذکر نہیں کیا، معاملات، اخلاق، لین دین. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو 6 جملے ارشاد فرمائے ان کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، ایمانیات سے نہیں ہے، عبادات سے نہیں ہے، معاملات سے ہے، اخلاق سے ہے، حقوق العباد سے ہے. تو امت کو اس وقت سیرت کا جو پہلو اپنانا ہے وہ ہے معاملات. تاجر، دکاندار، سیاستدان، دینی پیشوا، یہ دوسرے لوگ ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں اور سیرت پاک کے عملی پہلو کو اپنائیں، عوام خواص دونوں، تب اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا فیصلہ آئے گا. اور جب جھوٹ بولیں گے اور صرف رسمی کارروائی ہوگی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے. ہر کام کا آغاز اس سے کرتے ہیں اور فوراً پھر جس کے نام سے آغاز کیا اسی کی سب سے پہلے خلاف ورزی کرتے ہیں. بسم اللہ جب پڑھا تو بسم اللہ کے تقاضے پورے کرو. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت پڑھی تو اس کا حق ادا کرو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ان کے بھانجے عروہ نے پوچھا سیرت کے بارے میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مختصر جملہ، کان خلقہ القرآن. اور پہلے یہ فرمایا الم تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق قرآن ہے. یہ ہے سیرت. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مجاہد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، امام القرطبی اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ لا اذکر الا ذکرت معی. اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی، جہاں، کہیں بھی، جو کوئی بھی میرا نام لے گا اس کو آپ کا نام لینا پڑے گا. لا يصح الاذان في الفرض الا بسمه العذب في الفم المرضى. ألم تر أننا لا يصح آذاننا
अज़ानुना वला फर्दुना इल्लम नुकर्रिरहु फीमा। क्या तुम नहीं जानते कि जब तक अजान में और नमाज में अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जाए उस वक्त तक न अजान मुकम्मल होती है न नमाज मुकम्मल होती है। ला उज़कर इल्ला ज़ुकिरत मई। अल्लाह ने फरमाया कि जब भी कोई मुझे याद करेगा तो आपको भी याद करेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ेगा तो अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह या अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ना पड़ेगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात जब पढ़ेगा तो ये भी कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और आखिरी कायदे में और इमाम अश्शाफिई के यहाँ पहले कायदे में भी ये पढ़ना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहले कायदे में भी दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अल्लाहु तआला ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई फिल अज़ानि वल इक़ामति वत तशहुदि व यौमल जुमुअति अलल मनाबिरि व यौमल फित्रि व यौमल अज़हा व अय्यामुत तशरीक़ि व यौम अरफा व अलस सफ़ा वल मरवा व फ़ी ख़ुतबतिन निकाह व फ़ी मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा। सफ़ा मरवा हो, तवाफ़ हो, हज हो, यौम अरफा हो, अय्याम तशरीक़ हो, बड़े ईद का दिन हो, ईद उल फितर का दिन हो, जुमे का खुतबा हो, अजान हो, इकामत हो, नमाज का तशहुद हो। अल्लाह फरमाता है जब मेरा नाम लिया जाएगा उसके साथ आपका नाम भी लिया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि और मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा मशरिक़ व मग़रिब में आपके नाम का डंका बजेगा। और क़ादी इयाद ने शिफा में लिखा कि ये जो अल्लाह का इरशाद है व रफ़अना लका ज़िक्रक और ये जो अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई ये वही है जो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लम्मा अतल्ला मुहम्मदुन ज़कतिर रुबा वख़दर्र फिल बुस्तानि कुल्ल हशीमी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तमाम टीले और पहाड़ियां और जमीन हरे भरे हो गए और बागों की खुश्की वो सब्ज़ेपन में तब्दील हो गई और जमीन पर बहार आ गई। सल्लु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का घर बना रहे थे अपने बेटे इस्माइल के साथ अलैहिस्सलाम तो ये दुआ मांगी थी रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। अल्लाह इन्हीं में मेरी औलाद में आखिरी रसूल को भेजियो। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह मा काना अव्वलु बद'i अम्रिक, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में ये हदीस है क़ाला दावतु अबी इब्राहीम व बुशरा ईसा वरअत उम्मी अन्नहु खरज मिन्हा नूरुन अज़ाअत लहु क़ुसूरुश शाम। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में है मैं अपने बाबा इब्राहीम की दुआ हूं। दावत अबी इब्राहीम
میرے بابا ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت میں ہوں۔ وبشرا عیسیٰ بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت سنائی تھی میرے آنے کی۔ سورہ صف کی آیت ہم نے پڑھی نا ابھی درس کے شروع میں۔ اور میری والدہ نے یہ دیکھا، سیدہ آمنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے یہ دیکھا، وہ محترم خاتون جن کے نصیب میں اس کائنات کی سب سے بڑی سعادت آئی، سید الاولین والآخرین کی ماں بننے کا شرف سیدہ آمنہ کو ملا۔ وہ بدبخت ہیں جو نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ عبداللہ نام کس کا ہوتا ہے، مشرک کا یا موحد کا؟ جو شرک کرے وہ عبداللہ نام نہیں رکھا کرتے۔ عبداللہ نام یہ بتاتا ہے کہ وہ توحید والے تھے۔ آپ کے والد گرامی، اور آمنہ نام توحید والی عورت کا ہوتا ہے۔ آمنہ نام یہ بتاتا ہے کہ وہ توحید والی تھیں۔ اس سے بڑا اکرام کیا ہوگا کہ اللہ نے سید الانبیاء کے والدین ان دو کو بنایا۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہی تو ہے۔ آمنہ علیہ السلام کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ فرمائے میری ماں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے نور نکلا، روشنی نکلی۔ والدہ نے کہاں دیکھا ہوگا؟ مکہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ میری ماں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے روشنی نکلی۔ وہ کیسی روشنی تھی؟ وہ کتنے وولٹ کی تھی؟ 220 تھی یا 200 تھی یا 2000 تھی؟ سرچ لائٹ تھی۔ مکہ مکرمہ اور کہاں؟ شام، سیریا، شام، اور کہاں؟ مکہ۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے جسم سے ایسی روشنی نکلی جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ صلو علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ارے آؤ کبھی ہماری مجلس میں بیٹھو تو تم کو پتہ چلے کہ اصل سچی سیرت کیا ہے۔ اخذ اللہ عز وجل منی المیثاق کما اخذ من النبیین میثاقہم وبشر بی عیسی ابن مریم ورأت امی فی منامہا۔ جو پہلی روایت ہے اس میں منام کا ذکر نہیں ہے، اس روایت میں منام کا ذکر ہے۔ ورأت امی فی منامہا انہو خرج من بین رجلیہا سراج، سراج قرآن میں سورہ احزاب میں ہے نا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر، روشن چراغ۔ فرماتے ہیں انہو خرج من بین رجلیہا سراج اضاءت لہ قصور الشام۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی تم تصدیق کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اگر تم میں سے کوئی ہوا تو ضرور اس کی مدد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے آخری نبی کے آنے پر عہد لیا۔ قرآن میں 2 میثاق کا ذکر ہے۔ قرآن میں ایک میثاق عہد وعدہ پکا وہ ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا۔ سورہ اعراف میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ایک وہ عہد نامہ ہے جو تمام انسانی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا، سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا معبود حقیقی ہے۔ ایک وہ دوسرا وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا اپنے آخری نبی کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا عہد اللہ نے تمام نبیوں سے میرے بارے میں عہد لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت سنائی، اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا۔ پہلی روایت میں خواب کا ذکر نہیں ہے، اس میں خواب کا ذکر ہے۔ میری والدہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایسی روشنی نکلی کہ شام کے محلات تک سب روشن ہو گئے۔ یہ جو حجاز ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اس کو حجاز کہتے ہیں، مقدس جگہ، مبارک، نور، خیر، برکت، اور یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل، ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ مکی ہیں، اس لیے وہ مکہ میں رہیں تو اللہ مکہ کی قسم کھائے، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں اور وہاں جو دعا کریں وہ دعا اس شہر کے لیے باعث خیر و برکت بن جائے۔ یہ حجاز ہے، یہ وہی حجاز ہے جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا کہ تبوک کے سفر سے واپس لوٹے، تب مدینے مسجد قباء کے قریب مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں نے یہ نغمہ پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کوہ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند نکل آیا۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، استقبال ہوا۔ یہ جملے مدینہ منورہ کی بچیوں نے کہا، اور یہ جو حجاز والی نسبت ہے، علامہ بہت کثرت سے ذکر کرتے تھے عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ کافر ہندی ہوں، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ اور جب علامہ اقبال کا آخری وقت آیا تو فرمانے لگے کہ سرود رفت بازایت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت۔ ارے کوئی بتا دے حجاز والی سائٹ سے ہوا کے جھونکے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا ثبوت تھا۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال،
اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے، اڑا کے مجھ کو رہے غبارے حجاز کرے۔ اور یہ خوشا و وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا و وقت کے جب دیدار عام تھا اس کا۔ اور ایک اور شاعر نے کہا کہ اللہ رے خاک پاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا۔ مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس میں اور برکت آ گئی۔ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، ارے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کے لوگ مدینہ کی قدر کرتے۔ یہ مستقل موضوع ہے، ہمارے اگلے موضوعات میں آئے گا۔ درود شریف کی فضیلت سے متعلق بھی اور مدینہ منورہ کی فضیلت سے متعلق بھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی جو آیت آج کے درس میں پڑھی گئی اس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ان کی کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو۔ یہ تو اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے اعلیٰ مقام والے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے ان پر اور ان کی وجہ سے نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ کا یہ بلند مقام ہے کہ آپ جب تشریف لے آئے تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے پہلے آتے رہے، آپ آخری مہر لگانے والے ہیں۔ خاتم اور خاتم دو قراءتیں ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے اور جن کی وجہ سے نبوت ختم ہوئی، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قادیانیوں اور دوسروں کے خلاف جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ قادیانی گروہ جو کہ ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، قادیانی یہ کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین، اور صحیح حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا جز ہے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو اور اپنے ملنے جلنے والوں تک بھی پہنچائیے۔ ہندوستان، پاکستان اور یورپ میں یہ قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے خطرے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ اس مسئلے پر بھی اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے آئندہ گفتگو ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو عملی طور پر اپنائے اور اس پر عمل کرے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد، سیدنا محمد، سیدنا محمد، سیدنا محمد، سیدنا محمد، سیدنا محمد، سیدنا محمد۔